ناکام لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی خود کچھ بدلتے نہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک دن میں بدل جائے گا، اور زندگی کا سب سے بڑا سچ، جب تک تم خود کچھ نہیں بدلو گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ اور ہم میں سے 80% لوگ ساری زندگی اس سچ سے بھاگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پاتے۔ زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدلیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے پوری زندگی کسی چیز پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ 10 روپے کے لیے 10 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی چیز پسند آئے تو اسے اسی وقت خرید لے۔ کوئی بھی انسان ایسے گھر میں رہنا نہیں چاہتا جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے غربت پہ رہنا پڑے۔ ہر انسان اپنے حالات، اپنی زندگی اور اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیوں لوگ یہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حالات نہیں بدل پاتے؟ کیونکہ لوگ مجبور ہو کر ایسی زندگی گزارتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں اسی طرح ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے کام کی شروعات ہی نہیں کر پاتے، اور اگر کسی طریقے سے شروعات کر بھی لے تو مصیبت آنے پر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں جانے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ وہ جیتے تو ہے مگر ایک زندہ لاش بن کر، ایک جانور بن کر، کیونکہ ایک جانور بھی تو یہی کرتا ہے، یہی کھاتا ہے، یہی پیتا ہے اور سوتا ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف 2 وقت کا کھانا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ کا بھی یہی مقصد ہے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کمفرٹیبل انسان اور جانور میں کوئی فرق ہوگا تو وہ صرف 2 ٹانگوں کا اور بوجھ کا، کیونکہ آپ کا مقصد، آپ کا نظریہ ہی آپ کو دوسرے جانور سے الگ بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مانند کا استعمال نہیں کر پاؤ گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو گے نہیں، تو پھر آپ کیسے ایک انسان کہلاتے ہو؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مہاوت ایک جانور کو پکڑنے اپنے گھر آتا ہے اور اسے ایک زنجیر سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ وہ ہاتھی کا بچہ لا کر کوشش کرتا ہے لیکن اس زنجیر کو توڑ نہیں پاتا، کیونکہ دنوں بعد اس مہاوت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کا بچہ اس زنجیر سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو وہ مہاوت بھی اسی وقت پر کھانا پانی لا کر دیتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ بھی یہ مان چکا ہوتا ہے کہ یہی قید ہی میری زندگی ہے۔ اسے جس زنجیر سے باندھا گیا تھا، جہاں تک وہ جاتی بس وہیں تک وہ ہاتھی کا بچہ جلتا تھا، اور اس پیڑ کے گرد یہی چکر لگاتا رہتا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مہاوت اسے زنجیر سے نہیں بلکہ ایک رسی سے باندھ لیتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھی کوشش بھی نہیں کرتا اس زنجیر کو توڑنے کی۔ اگر ہاتھی کو اپنی طاقت کا پتہ ہوتا جو کہ اس کے پاس ہے تو زنجیر اور رسی کیا، وہ پورے کے پورے درخت کو اکھاڑ پھینک دیتا، لیکن نہیں، وہ وہاں سے آزاد ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا، صرف اسی لیے کہ وہ ہاتھی اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے۔ اور اسی ہاتھی کی طرح ہم بھی اپنے کمفرٹ زون میں اٹکے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں یار جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، کیونکہ کچھ نیا کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن اس کمفرٹ زون میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہی فیلنگ آنے والی ہے، یہ وقت ہمیں ضرور برباد کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہم سب ان میں جان بوجھ کر اٹکے رہتے ہیں اور اپنی لائف برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی لائف کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جسے آپ نے ادھورا چھوڑا ہوگا۔ آپ کو ہر اس چیز کو آزمانا ہوگا جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ کو ہر اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا جس کے آپ خواب دیکھتے ہو، اور تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلو گے، ورنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے خوابوں کو کوئی اور ہی جی رہا ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔